تو اب یہ ایئر فورس کے جو ہمارے پائلٹس ہیں انہوں نے کس کمال مہارت کا مظاہرہ کیا ہے یہ ہم جان تو نہیں سکتے کیونکہ بہت ہی ٹیکنیکلی بڑا زبردست یہ معاملہ ہے، لیکن ہم تھوڑا بہت بات کریں گے اس پر۔ ایئر کوموڈور ریٹائرڈ خالد چشتی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ خالد صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ پاکستان کے شاہینوں نے تو کمال ہی کر دکھایا اور دنیا بھر کے نیوز پیپرز نے جو کچھ لکھا پاکستانی شاہینوں اور فوج کے بارے میں وہ بھی آپ نے یقیناً پڑھا ہوگا۔ یہ 6-0 سے جو جنگ ہم نے جیتی ہے یہ ون آف اٹس کائنڈ ہے، ایسی تاریخ میں مثال کہیں نہیں ملتی۔ فرمائیے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا نادیہ خان اور زہیب، آپ کا، آپ کے چینل کا، اور السلام علیکم اینڈ گڈ مارننگ ٹو پاکستان۔ یہ جی سر، میں چاہ نہیں رہا تھا کہ انٹرپشن کروں، آپ اتنی زبردست باتیں دونوں کر رہے تھے اور میرا جذبہ بڑھ رہا تھا یہ ساری باتیں سن کے، لیکن کیونکہ مجھے ایئر فورس کی نمائندگی کرنے کا کہا گیا اور میرے لیے بڑا اعزاز ہے کہ مجھے انوائٹ کیا گیا ایسے سبجیکٹ کے اوپر جس کے اندر یہ وہ فورس ہے جس سے قوم کا سر فخر سے بلند ہو گیا۔ ہم نے جتنا ریزولوشن دکھایا ہے، جتنا ریزولو دکھایا ہے، جتنی ڈٹرمنیشن دکھائی ہے اور ہم نے جتنا حوصلہ دکھایا ہے یہ انپریسیڈنٹڈ ہے۔ میں اسٹوڈنٹ آف ملٹری اسٹریٹجی ہسٹری کے طور پر میں آپ کو ایشور کرتا ہوں کہ یہ شاید آنے والے کئی ڈیکیڈز میں اتنی انٹینس ڈاگ فائٹ جو پاک فضائیہ کے فائٹر پائلٹس نے آؤٹ نمبرڈ اینیمی کے ساتھ لڑی۔ ہمارے تقریباً 30 سے 40 جہاز ہیں، دوسری طرف سے 72 ایئر کرافٹ ہیں اور وہ 1000 ایئر فورس کی ظاہر ہے ایئر فورس ہے جس کے پاس 1000 جہاز ہیں جس کے پاس، یہ انپریسیڈنٹڈ ہے۔ اور یہ میں بتاتا چلوں کہ یہ پہلی دفعہ ہے کہ اتنی انٹینس فائٹ دنیا میں کہیں ہوئی ہے جو ڈاگ فائٹ ہوئی ہے، لیکن یہ ڈاگ فائٹ ایم عالم والی نہیں ہے جب آپ دوسرے پائلٹ کو دیکھ کے ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں، یہ بیونڈ ویژن رینج ہے، یہ تقریباً 150-200 کلومیٹر ایک دوسرے سے دور تقریباً 110 جہاز نبرد آزما ہیں، الیکٹرانکلی، ریڈار کے تھرو، جیمنگ کے تھرو، سگنلز کے تھرو، الیکٹرانک وارفیئر کے تھرو اور ریڈار، ایئربورن ریڈارز کے تھرو۔ یہ اتنی یونیک جنگ ہے اور اس کے اندر ظاہر ہے، میں آپ کے ناظرین کے لیے تھوڑی سی سینیریو بلڈ کروں۔ نادیہ خان بہت اچھی بات کر رہی تھی کہ جس سینیریو میں لڑی گئی اور فائٹر پائلٹس کا آپ بتا رہے تھے جو میں سن رہا تھا کہ واقعی یہ ملی سیکنڈز کا یہ کام ہوتا ہے، either you will shoot or you will get shot۔ یہ جو جذبہ ہے یہ انپریسیڈنٹڈ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہندوستان نے جب ایمبیرسمنٹ ہوئی 4 رافیل جو پٹھان کوٹ پر جا کر ایمرجنسی لینڈ کر گئے کچھ دن پہلے اس مارکے سے، تو آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے کہا کہ ہم نے جیم کر دیا۔ وہ جیم کا تو چھوڑا کامنلی یوز ورڈ ہے، یہ ایکچولی تو یہ ہے ہم نے الیکٹرانک وارفیئر کر کے ان کی سچویشنل اویئرنیس یا اورینٹیشن کو ڈیگریڈ کر دیا تھا کہ وہ پینک کر گئے، گھبراہٹ کا شکار ہو گئے، کانفیڈنس لوز کر گئے اور انہوں نے جا کر ایک پینک لینڈنگ کی پٹھان کوٹ کا، اپنے جہازوں کو بچایا ہمارے سے۔ یہ ایک پہلا میسج تھا، لیکن ہندوستان کے پر پریشر حکومت نے، کیونکہ انہوں نے پہلگام کی وجہ سے اتنا زیادہ لوگوں کو اوور انسٹیگیٹ کیا ہوا تھا کہ ان کے لیے مشکل تھا کہ کچھ نہ کچھ تو کر کے دکھانا ہے۔ تو اب کیونکہ میرے پاس پاک فضائیہ کی طرف سے ساری تفصیلات ہیں اس کامبیٹ کی، اس لیے میں شیئر کر سکتا ہوں آپ سے کہ پلیز بتائیں سر، بالکل بتائیں، اینڈ سٹارٹنگ فرام دا ڈیتھ وارنٹ کہ وہ کیا چیز ہوتی ہے اس سے سٹارٹ کریں، اور وہ جو نوٹس انہوں نے جو گئے مشن پہ، یہ ڈیتھ وارنٹ کیا ہوتا ہے سر؟ یہ جو فائٹر پائلٹ سائن کرتے ہیں جانے سے پہلے، یہ کیا ہے؟ جی میں اس پر آتا ہوں۔ جی یہ جو مشن تھا یہ بنیادی طور پر واقعی بہت ڈینجرس تھا، خاص طور پہ یہ جو پہلے ہوا تھا، کل دو دن پہلے ہوا ہے وہ نہیں، جو رات کو کوئی 12:30 کے قریب ہوا ہے، 6 اور 7 کی درمیانی رات۔ اور یہ ایک اور چیز میں آپ کو ہسٹوریکلی، یہ 7 تاریخ کو جو صبح کے ٹائم میں ہوا ہے یہ 7 مئی کو ہوا تھا، اور 7 ستمبر کو ہی ہم نے 1965 کو میکسیمم جہاز ہندوستان کے 65 کی جنگ میں، وہ بھی 7 تاریخ ہی تھی۔ اچھا، اب کمنگ بیک ٹو دس مشن، ہندوستان نے یہ سوچا کہ ہم نے اب کسی نہ کسی طرح سے، ایک تو ابھی نندن کا 2019 کا بدلہ لینا ہے کہ ہمارا جہاز مارا تھا، اور دوسرا اب سو کالڈ جو انہوں نے پریشر بلڈ کیا ہوا تھا اپنے لوگوں کا، اور ہمیں کہا ہو گیا تھا ہمیں پنش کریں گے۔ 72 جہاز انہوں نے تیار کیے، جس میں سے میں آپ کو کنفرم بتا رہا ہوں کہ 34 جہاز رافیل تھے، اور یہ ان کا پورا فلیٹ ہے۔ 2 جہاز صرف اس دن مینٹیننس کی وجہ سے ڈاؤن تھے، اور 34 جہاز انہوں نے رافیل پک کیے، اور باقی 1000 میں سے 35 اور جہاز بیسٹ پک کر کے 72 جہازوں کو لانچ کیا۔ اب 72 جہاز تو پاکستان پر حملہ آور نہیں ہونے تھے، ہونا یہ تھا، ان کا پلان یہ تھا کہ چند جہاز، تقریباً 1 درجن جہاز صرف جو تھے، انہوں نے سٹینڈ آف ویپن کیری کیے ہوئے تھے جو بیونڈ بارڈرز، یعنی کہ وہ اپنے بارڈر میں رہتے ہوئے ہم پر فائر کریں گے، جو انہوں نے بزدلانہ کیا بہاولپور پر، جو بچوں کو شہید کیا، مسجد کو شہید کیا، وہ اس رات کی میں بات کر رہا ہوں۔ اب جب انہوں نے حملہ کیا
تو باقی جہازوں کا کیا کام تھا جو 55 اور 60 کے قریب جو جہاز وہ کیوں اڑ رہے تھے؟ وہ اس لیے اڑ رہے تھے کہ پاک فضائیہ نومیریکل میں ظاہر میچ نہیں کرتی، ہمارے کم جہاز ہوں گے اڑیں گے جو ان کے مقابلے میں، تو وہ سپری یا شوٹنگ سپری پر تھے، یعنی کہ کوئی اپرچونٹی ان کے ہاتھ میں آئے تو انہوں نے پاکستانی جہاز کو گرانا ان 55 جہازوں کا مقصد تھا۔ اور میں ایک اور دلچسپ بات بتاتا چلوں کہ ہر جہاز پر 4 سے 6 ایئر ٹو ایئر ویپنز لگتے ہیں، میزائلز جس کو کہتے ہیں، تو ایوریج اگر نکالیں تو اس دن اس رات کو پاک فضائیہ کے 40 جہازوں کے مقابلے میں 300 ایئر ٹو ایئر ویپنز موجود تھے ان کے پاس شوٹنگ، تو آپ ریشو نکال سکتے ہیں۔ یہ فائٹ ہوئی، انہوں نے سٹینڈ آف ویپن فائر کیے، اس کے بعد یہ ہسٹوریکل ہے کہ 1 گھنٹہ بیونڈ ویژول رینج فائٹ ہو رہی ہے، جس لائک جیسے بچے ویڈیو گیم کھیلتے ہیں، کوئی ایکچوئل ہو رہی۔ اور جیسے میں نے عرض کیا کہ ہر پائلٹ کی جاتا ہے، اور ہماری پروفیشن جس سے میرا تعلق رہا ہے اس میں دیکھیے رنرز اب کوئی نہیں ہوتا، اس میں سیکنڈ پوزیشن نہیں ہوتی جیسے بچوں کو ملتی ہے کہ گولڈ میڈل ہو گیا، اسپورٹس میں سلور میڈل ہو گیا، ابھی نندن کا سلور میڈل تھا، سیکنڈ پوزیشن اس کی ہوتی ہے، یا آئیدر یا آپ شوٹ کر دیے جائیں گے زندہ بچ گئے تو بونس ہے، ورنہ یو آر گون ود دی ایئر کرافٹ، جیسا کچھ کیسز میں ابھی ہندوستان کا بھی ہوا ہے۔ اب میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ اس دن اتنی بریوری سے ہمارے فائٹر پائلٹس لڑے ہیں، اور یہ بائی دا وے میں صرف فائٹر پائلٹس کو نہیں ٹریبیوٹ دے رہا، میں پوری ٹیم کو دے رہا ہوں، وہ ٹیکنیشینز، وہ انجینئر جنہوں نے جہاز تیار کیے، جنہوں نے ویپنز لوڈ کیے، جنہوں نے ایئر ڈیفنس پہ ان کا دفاع کیا، یہ پورا فلیٹ تھا، ان کا کریڈٹ کسی طرح سے کام نہیں ہے۔ لیکن کیونکہ ہم ایئر فورس میں جتنے فائٹر پائلٹس ہوتے ہیں، ہم آفیسرز نہیں جنگ لڑنی ہوتی ہے، ہمارے ساتھ ٹیکنیشینز یا کوئی ایئر مین ہمارے ساتھ نہیں جاتا، جیسے آرمی میں سولجر بھی ساتھ جاتے ہیں، نیوی میں سیلرز بھی ساتھ جاتے ہیں، ایئر فورس میں صرف آفیسرز جاتے ہیں جو بارڈر پہ جا کے یا بارڈر کے پار جا کے کنفرنٹ۔ اچھا سر، معذرت وقت بھی ہمارے پاس کم ہے، یہ مجھے تو ایک یہ چیز جاننی ہے ایک عام آدمی کو، وہ جو ہم دیکھتے ہیں نا موویز میں کہ جیسے چکمہ دینا ہوتا ہے نا ایک، کہ ایک دم سے آپ اوپر کرتے ہیں، پرواز کرتے ہیں، پھر نیچے جاتے ہیں، وہ کرافٹ جو نظر آ رہا ہوتا ہے وہ کیسے کر لیتا ہے پائلٹ، اور کس طریقے سے اس سینیریو میں کیا، ذرا یہ ایکسپلین کیجئے نا۔ years of training. دیکھیے یہ تھوڑی سی ڈیفرنٹ تھی، جو آپ سمجھ رہے ہیں ڈاگ فائٹ والا زمانہ جو فلموں میں دکھایا جاتا ہے، یا آپ بالی ووڈ یا ہالی ووڈ کی فلموں میں دیکھتے ہیں، اور اسی بالی ووڈ کی فلموں کی وجہ سے ہی ان کی اپنی ایئر فورس سے توقعات بھی آپ جیسے چینلز نہیں جو اکراس دا بارڈر ہیں، انہوں نے اتنی توقعات بنا دی جو ہر ایک اپنے آپ کو ٹام کروز کے سینس پہ چلا گیا، اور دس از آن دا نوٹ، بٹ آئی ریسپیکٹ مائی انیمی، obviously they must be professional۔ جہاز بھی بہت اچھا ہے، رافیل، میں جہاز کی بڑی عزت کرتا ہوں، امپلائمنٹ کا چکر ہو گیا ہوگا کوئی نہ کوئی، اور ان کی اسٹریٹجی تھوڑی سی فالٹی ہو گئی ہوگی پاکستان میں، لیکن اس میں we are better sir, we are better، بس یہ بات جی سر فرمائیے۔ آپ کی بڑائی ہے، تھینک یو ویری مچ، آپ کی کہ ہم دنیا کہہ رہی ہے، دنیا کہہ رہی ہے، ویسٹرن میڈیا، پاکستان، مطلب پاکستان تو ویسے ہی پاگل ہو گئے ہیں، لیکن یہ کہ دنیا کہہ رہی ہے، سب لکھ رہے ہیں، سب بول رہے ہیں، ہم تو خیر باعث ہوں گے پاکستانی، لیکن سب یہ کہہ رہے ہیں جو نیوٹرل لوگ ہیں۔ اب وہ مجھے بتائیں نا تھوڑا سا اس بارے میں کیسے ہوا یہ، اور S-400 کیسے ہم نے یہ سسٹم جو تباہ کیا یہ کیسے کیا؟ جی جی یہ بہت اچھا سوال آپ نے کیا ہے، اور زیادہ فوکسڈ بہتر سوال اس سینس میں جواب دینے کی پوزیشن میں ہوں کہ مجھے کل ہی تفصیلات ملی ہیں۔ S-400 کا میں آپ کے ناظرین کو بتاتا چلوں بغیر ٹیکنیکل ڈیٹیلز میں جائے ہوئے، یہ وہ میزائل ہے جو وہ سمجھتے تھے کہ ہمارے پورے ہندوستان کے اوپر ایک ڈوم ہے، جو آئے گا اس سے ٹکرا جائے گا، کیونکہ S-400 400 کلومیٹر دور تک دشمن کے کسی بھی آنے والے جہاز، نہیں صرف ڈرون کو، بیلسٹک میزائلز کو، ان مینڈ ایریل وہیکلز کو، ایون اسٹیلتھ کو جو نظر بھی نہیں آتا ریڈار پہ، اس کو بھی 400 کلومیٹر انٹر ہونے سے پہلے مار دیتا ہے۔ اور یہ رشیا کا میزائل ہے، بہت پاپولر ہے، بڑا ان ڈیمانڈ ہے، اس پورے خطے میں صرف ترکیے کے پاس ہے اور انڈیا کے پاس ہے، تو اس کو ہندوستان کو سب سے زیادہ مان اس S-400 کا تھا، یہ ہمیں بچائے گا، یعنی کوئی آئے گا پاکستانی جہاز تو یہ 400 کلومیٹر دور سے تباہ کر دے گا۔ پاک فضائیہ کے شاہین نہ صرف کل گئے ہیں، انہوں نے 2 ٹارگٹ جو ایک آدم پور میں اور ایک بھج میں جہاں پہ یہ بیٹریز تھیں اس کی لگی ہوئی S-400 دونوں کو نیوٹرلائز کیا، اور کل پاک فضائیہ کے ہائیسٹ لیول پر میں نے جو انفارمیشن لیا ہائی آفیشل سے، انہوں نے کہا ہم نے میک شور کیا کہ جو آدم پور کا ہے جس نے ہمارے لوگوں پر فائرنگ کی تھی اس ایریا پہ سائٹس جو تھیں، اور خاص طور پہ جو ہمارے ایریا کو تھریٹ کر سکتا تھا آنے والے جہازوں کو، سینٹر میں ہے نا، تو ہم نے اس کو ڈبل اٹیک کیا ٹو میک شور۔ آپ یقین کریں، اور میں اپنا ایز اے اسٹوڈنٹ آف ملٹری اسٹریٹجی یا ہسٹری کے سینس میں کنفرم کر سکتا ہوں آپ کو، کیونکہ میں آپ کو نادیہ خان اور زہیب بتاتے چلوں کہ میں کچھ عرصہ پہلے ان سارے پائلٹ سے مل کر آیا تھا اپنی ایک یوٹیوب ڈاکومنٹری کے سلسلے میں، میں نے پورا دن انہی پائلٹس کے ساتھ گزارا تھا، J-10C،
और JF-17 ब्लॉक थंडर 3, मैंने को महीना पहले अपने YouTube चैनल पर वो डॉक्यूमेंट्री डाली वो थी। हम देखेंगे। और मैंने इनसे, उन बच्चों ने जब मुझे कहा था, मुझे जब नौजवान लड़कों ने ये कहा, यकीन करें कि मैं नहीं मान सकता था कि ये नौजवान लड़के अभी दे विल बी पुट टू अ वॉर, वेरी वेरी पुट टू टेस्ट नहीं, पुट टू अ वॉर, वेरी यंग फाइटर पायलट्स। और अगर आप उस डॉक्यूमेंट्री में देखें तो नौजवान मुझे ये कहते थे कि सर वक्त, मुझे तो दूर दराज नहीं पता था किसी जमाने में कि जंग अभी हो जाएगी कोई। उन्होंने कहा सर वक्त आने दें, हम एक एक इंच का दिफा करें। वाह, क्या बात। तो मैं समझता था कि ये यंग ब्लड है, मैं समझता था कि ये मेरा और इनकी एज का फर्क है शायद, मुझे इसलिए इनकी बातें ज्यादा जज्बाती लग रही हैं। लेकिन अब जब जो उन्होंने अनफोल्ड किया, जो अपना एग्रेशन लॉन्च की, जब अपना सबक सिखाया, जो पनिशमेंट दी हिंदुस्तान बॉर्डर पर, व्हाट अ परफॉर्मेंस, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह हमारे शाहीन। सर पाकिस्तान से कोई ट्रेनिंग की भी बात की जा रही है, अब हम तो ये सुन रहे हैं। सुना है बड़े कुल, हाँ जी, ऑफर आ रही है, प्लीज हमें थोड़ा सा कि हमें सिखा ट्रेन कर दें। दें, ऐसा हमारे है? पास जहाज है, एयरक्राफ्ट मशीन है, लेकिन ये जज्बा नहीं है, ये प्रिसिजन नहीं है, ये माशाल्लाह। क्राफ्ट नहीं है, हाँ। ये craft ऐसा है सर या नहीं है? हाँ, जी हम बहुत अरसे से ही, मैं खुद भी फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर रहा हूँ अकेडमी में, और मैंने भी मुल्क के मुख्तलिफ मुल्कों के कैडेट्स को ट्रेनिंग दी हुई है फ्लाइंग की। और आज भी पाक फिजाइया पिछले 50 सालों से मुख्तलिफ ब्रदर मुल्कों पे के कैडेट्स को, टेक्नीशियंस को, इंजीनियर्स को ट्रेनिंग देती है। अब ये हो सकता है जो आप जिस सेंस में आप कह रहे हैं कि शायद और इजाफा हो जाए कि लोग कहेंगे यार ये सिखाओ, और ये मैं आपको श्योर कर सकता हूँ कि ये जो टेक्स्ट बुक में पढ़ा से भी ज्यादा का है, ये टेक्स्ट बुक में नहीं लिखा हुआ ना, हमने कभी कॉम्बैट फाइट इन पायलट्स को ये सिखाया, बताया था बिल्कुल कि हमें किस तरह आउटस्मार्ट करना बहादुरी से, जिस बहादुरी से वो लड़े हैं। तो ये आउटस्टैंडिंग है। और जो आपने एयर मार्शल औरंगजेब की बातों में सुना होगा, ये यूनिक हिस्ट्री है कि एक डिफेंसिव मिशन को, यानी हमने डिफेंड करना था, हमारे पायलट्स ने जाकर पाकिस्तान की सोवरेनिटी को हिफाजत करनी थी। सिर्फ जब इन्होंने देखा कि इतने बड़े दुश्मन अपने इतने नंबर में हमें मारने के लिए आए हैं, तो हवा में इनको ऑर्डर किया गया कि डिफेंसिव मिशन को ऑफेंसिव मिशन में कन्वर्ट कर दें। ये नहीं होता, हमें जब भेजा जाता है हवा में तो हमें पता होता है कि मैंने डिफेंसिव मिशन उड़ना है, यानी कि मैंने मुदाफियत करनी है, रेजिस्टेंस करनी है, दुश्मन को आने नहीं देना। ऑफेंसिव मिशन उस वक्त उड़ते हैं जब आपको कहा जाता है कि आपने पेनिट्रेट करना है इनटू द एनिमी, उनके सप्रेस करना है, उनके जहाजों को मारना है और अपने टारगेट जाके बॉम्ब फेंकना है या जो भी करना है। वो अलग-अलग मिशन होते हैं, यानी सेपरेट फ्लीट कैटेगराइज होते हैं। ये नहीं होता कि आप एक ही मिशन में उससे कहें कि तुमने अपने आप मुल्क की अपनी सॉवरेनिटी को डिफेंड भी करना है और फिर ऑफेंस में लॉन्च करके उनके 5 जहाजों को मलबे की ढेर में भेजना है। पहले जो हमने जो डिफेंस अटैक हमारा था वो अपनी एयर स्पेस में था, जो उसके बाद हम उनकी एयर स्पेस में जाके उनको जो मार के आए हैं, वो I mean, imagine उनकी जगह वो जो उनके मीडिया कह रहे हैं ना, घुस के मारेंगे, घुस के, तो हम मार के आ गए माशाल्लाह। वो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि ये बहुत डिफरेंट फाइट थी। पहले होता था डॉग फाइट नजर आती थी, रैकेज नजर आता था। इस दफा कोई हमारी ये लिमिट नहीं थी कि रैकेज हमारे अंदर गिरे, क्योंकि वो उड़ ही अपने अंदर रहे थे। अगर हमने उनको मारना था तो उनका जो मलबा और रैकेज था वो हिंदुस्तान में ही गिरना था। जो मैं आपको कंफर्म कर सकता हूं कि हमने जमीनी इंटेलिजेंस और दूसरे सोर्सेज से कंफर्म कर लिया है कि ये मलबे काउंटेड फॉर है। हमने वैसे नहीं कि ब्लेम इल्जाम लगा दिया कि जी हमने या क्रेडिट ले लिया कि आपके मारे गए हैं। आपने कल देख लिया होगा, कल मैं एक चैनल पे रात को था तो लाइटर नोट पे मुझे एंकर पर्सन ने पूछा कि जी आप ये बताइए कि वो तो हिंदुस्तान वाले तो कह ही नहीं रहे कि मान ही नहीं रहे, हमने कोई जहाज, ये भी नहीं बता रहे, मान ही नहीं रहे कि हमारे मारे गए हैं, ये भी नहीं मान रहे कि अगर वो मानेंगे तो उनको मार पड़ेगी, अपने लोग मारेंगे उनको, इसलिए वो भी इस वक्त फेस। एक सवाल और सर आपसे, आपको क्या लगता है अभी जो इस वक्त सीज फायर की सिचुएशन है, ये जो 2 दिन का पॉज है, ये कहाँ जाएगा? बिकॉज हमारी शराइत बहुत सख्त हैं और दुश्मन बहुत जिद्दी है। जायज ये आपने दो बातें दोनों आपने बातें सही कही हैं कि इसको हम, मैं तो टर्म नादिया खान आपसे एग्री करूंगा कि ये हम इसको मिलिट्री टर्म में कहते हैं। आपने लफ्ज यूज किए बगैर बात वही कही है, इसको हम कहते हैं ऑपरेशनल पॉज जी। तो ये मेरी नजर में जब तक वो टेबल पर नहीं आता हिंदुस्तान, जब तक कन्फ्रंटेशन से बाज नहीं आता और ये जो छोटे मोटे स्क्रिमिशेस या छोटे छोटे अटैक्स हो रहे हैं, मोटर्स मारे जा रहे हैं, जब तक बाज नहीं आता तो मैं इसको ऑपरेशनल पॉज ही गिनता हूं। लेकिन हैविंग सेड दैट, एक चीज मैं आपको कंफर्म कर सकता हूं, एक बड़ी डिफरेंट एंगल से मैं आपको बताने लगा, जो पहली दफा मैंने कल रात को कैलकुलेट किया और मैं पहली दफा किसी चैनल पे बता रहा हूं, वो ये कि आपको मैं एश्योर्ड करता हूं कि पाक फिजाइया ने कल जो परसों 4.5 घंटे जो वेपन्स फायर किए हैं, जितनी ज्यादा बमबारी की है, पूरी 1965 की जंग में हमने इतनी बमबारी नहीं की, पूरी जंग में। और जो हमने 4.5 घंटे में बमबारी इनके ऊपर की है, जितने बॉम्ब्स गिराएंगे, वेट वाइज में बात कर रहा हूं, जितने वजन की बमबारी की है,
4.5 घंटे में, उसकी रीजन है, उसकी इसीलिए रीजन तो ये they है caught कि 65 on की guard जंग में जी सर, रीजन क्या है उसका? एग्जैक्टली रीजन बताइएगा। उसकी रीजन ये है, उस रीजन ये है कि उस जमाने में 500 केजी पाउंड के बॉम्ब ले जाते थे जहाज, और जाहिर है मिसाइल्स नहीं हुआ करते थे, ड्रोन्स नहीं हुआ करते थे, सरफेस टू एयर वेपन्स नहीं, एयर टू सरफेस नहीं हुआ करते थे, सिर्फ फाइटर जहाज जाके बॉम्ब गिरा कर आते थे। जाहिर है इसलिए उन दिनों में कम बॉम्ब गिराए गए, लेकिन 4.5 घंटे में जितनी हमने बॉम्बिंग की है, ये पूरी 1965 वॉर से ज्यादा टनेज है अगर टनों में काउंट किया जाए। और ये वाहिद वजह है मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक कि हिंदुस्तान की हुकूमत घुटने टेक पर मजबूर हुई और वो भागी भागी अमेरिका के पास गई, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस रीजन कि उन्होंने सोचा कि अगर इस पीस टाइम में जो सो कॉल्ड अभी वॉर डिक्लेयर नहीं हुई थी, इसमें अगर पाक फिजाइया ने हमारे सारे बेस पठानकोट से लेकर समुंदर में जो भुज का जो इनका आखिरी रनवे है साउथ की तरफ, वहां तक हर रनवे को तबाह कर दिया, तो जंग में क्या करेगी पाक फिजाइया? बिल्कुल। हमारे जो अटैक्स हुए सर, उसमें इनके एयरक्राफ्ट जो हैं डैमेज हुए हैं, क्या क्या डैमेज हुआ है वहां जो उनकी एयरबेस हैं सारी? हमने उनके पेट्रोलियम के, जिसको हम फ्यूल डंप्स कहते हैं, वो उड़ाए हैं, हमने एमुनिशन डंप्स उनके उड़ाए हैं। मेनली हमारा वॉर फाइटिंग स्टेमिना हिट करने का टारगेट था कल। हमारा कल टारगेट था, अब इंडियन जो लीडरशिप है, देखिए मैं रिस्पेक्ट करता हूं 1.4 बिलियन जो पॉपुलेशन है हिंदुस्तान की, वो तो जंग सारे नहीं चाहते, ये तो चंद एक लीडर होते हैं टॉप के जो अपने पॉलिटिकल एजेंडे की वजह से या रीजनल हेजमनी की वजह से या अपने आप को सुपीरियर साबित करने की या रेलेवेंट रहने की वजह से दूसरे इंटरनेशनल कम्युनिटी में वो इस तरह की वॉर मॉन्गरिंग करते हैं। 1.4 बिलियन तो नहीं चाहते होंगे। हमने कल देख लिया कितना ग्रेसफुली, अब जंग के अंदर भी एक डिग्निटी और ग्रेस रखा है, हमने किसी सिविलियन पॉपुलेशन को नहीं किया पाकिस्तान ने हिट, हमने मिलिट्री टारगेट हिट किए हैं, और वो टारगेट हिट किए हैं जिससे उनकी लीडरशिप को तकलीफ हो, सिर्फ आम पब्लिक को तकलीफ ना हो, उनकी लीडरशिप और डिसीजन मेकर्स को मैसेज जाए। और फौजी तनसीबात को हमने निशाना बनाया कि जिन्होंने मैं तो बोलती रहूंगी भाई, मैं तो सुनती रहूंगी, खालिद चिश्ती साहब, बहुत बोलती शुक्रिया, रहूंगी। आपने वक्त दिया।